ایک نوجوان تعلیمی لحاظ سے بہترین شخص ایک بڑی کمپنی میں انتظامی عہدے کے لیے درخواست دینے گیا۔ اس نے پہلا انٹرویو پاس کیا، ڈائریکٹر نے آخری انٹرویو کیا، آخری فیصلہ کیا۔ ڈائریکٹر نے سی وی سے دریافت کیا کہ نوجوانوں کی تعلیمی کامیابیاں ہر طرح سے بہترین تھیں، سیکنڈری اسکول سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تحقیق تک ایسا کوئی سال نہیں تھا جب اس نے اسکور نہ کیا ہو۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا آپ نے اسکول میں کوئی وظیفہ حاصل کیا؟ نوجوان نے جواب دیا، کوئی نہیں۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا یہ آپ کے والد تھے جنہوں نے آپ کے اسکول کی فیس ادا کی؟ نوجوان نے جواب دیا، میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 1 سال کا تھا، یہ میری والدہ تھیں جنہوں نے میرے اسکول کی فیس ادا کی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں کام کرتی تھی؟ نوجوان نے جواب دیا، میری ماں کپڑے صاف کرنے کا کام کرتی تھی۔ ڈائریکٹر نے نوجوانوں سے ہاتھ دکھانے کی درخواست کی۔ نوجوانوں نے ہاتھوں کا ایک جوڑا دکھایا جو ہموار اور کامل تھے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا تم نے پہلے کبھی اپنی ماں کو کپڑے دھونے میں مدد کی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، کبھی نہیں، میری ماں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں مزید کتابیں پڑھوں اور پڑھوں۔ مزید برآں، میری ماں مجھ سے زیادہ تیزی سے کپڑے دھو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا، میری ایک درخواست ہے، جب تم آج واپس جاؤ گے تو جاؤ اور اپنی ماں کے ہاتھ صاف کر لو اور پھر کل صبح مجھ سے ملو۔ نوجوانوں نے محسوس کیا کہ اس کے ملازمت پر اترنے کا امکان زیادہ ہے۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے خوشی سے اپنی ماں سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ہاتھ صاف کرنے دے۔ اس کی ماں کو عجیب خوشی محسوس ہوئی، لیکن ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے بچے کو اپنے ہاتھ دکھائے۔ نوجوان نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کے ہاتھ صاف کیے۔ ایسا کرتے ہی اس کا آنسو گر گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے ہاتھ اس قدر جھریاں ہیں اور اس کے ہاتھوں میں اتنے زخم تھے۔ کچھ زخم اتنے دردناک تھے کہ جب ان کو پانی سے صاف کیا گیا تو اس کی ماں کانپ اٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب نوجوان کو احساس ہوا کہ یہ ہاتھ کا جوڑا ہے جو روزانہ کپڑے دھوتا ہے تاکہ وہ اسکول کی فیس ادا کر سکے۔ ماں کے ہاتھوں کی چوٹیں وہ قیمت تھیں جو ماں کو اپنی گریجویشن، تعلیمی فضیلت اور مستقبل کے لیے ادا کرنی پڑتی تھیں۔ ماں کے ہاتھوں کی صفائی ختم کرنے کے بعد نوجوان نے خاموشی سے اپنی ماں کے لیے باقی تمام کپڑے دھو ڈالے۔ اس رات ماں بیٹا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلی صبح نوجوان ڈائریکٹر کے دفتر گیا۔ ڈائریکٹر نے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے کل اپنے گھر میں کیا اور کیا سیکھا؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے اپنی ماں کا ہاتھ صاف کیا اور باقی تمام کپڑے بھی صاف کر لیے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، براہ کرم مجھے اپنے احساسات بتائیں۔ نوجوان بولا، نمبر 1، اب میں جانتا ہوں کہ تعریف کیا ہوتی ہے۔ میری ماں نہ ہوتی تو آج میں کامیاب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مل کر کام کرنے اور اپنی والدہ کی مدد کرنے سے اب صرف مجھے احساس ہے کہ کچھ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3، میں خاندانی رشتے کی اہمیت اور قدر کی تعریف کرنے آیا ہوں۔ ڈائریکٹر نے کہا، یہ وہی ہے جو میں اپنے مینیجر بننے کے لیے تلاش کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کو بھرتی کرنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کی تعریف کر سکے، ایک ایسا شخص جو دوسروں کے دکھوں کو جانتا ہو کہ وہ کام کر سکے، اور ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کا واحد مقصد صرف پیسہ ہی نہ بنائے۔ آپ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ بعد میں اس نوجوان نے بہت محنت کی اور اپنے ماتحتوں کی عزت حاصل کی۔ ہر ملازم نے تندہی سے اور ایک ٹیم کے طور پر کام کیا۔ کمپنی کی کارکردگی میں زبردست بہتری آئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، اگر کوئی اپنے پیاروں کی طرف سے فراہم کردہ راحت حاصل کرنے میں درپیش مشکلات کو نہیں سمجھتا اور اس کا تجربہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کی کبھی قدر نہیں کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشکل کا تجربہ کیا جائے اور دیے گئے تمام راحتوں کے پیچھے محنت کی قدر کرنا سیکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔